بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیوکس سیکنڈ ایئر، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے 1956 کے آئین کے اہم خد و خال. 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات یا خد و خال کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے ہیڈ لائنز یاد کر لیجئے گا. 11 ہیڈ لائنز میں نے مینشن کی ہیں. ان میں سب سے نمبر 1 پہ ہے تحریری آئین تھا یہ 1956 کا. تحریری اور مختصر نوعیت کا آئین تھا. 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا اور افتتاحیے کے طور پر قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا. نمبر 2 پہ دیکھیں وفاقی آئین تھا. 1956 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا. وفاق 2 صوبوں پر مشتمل تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ 1 یونٹ قائم کر دیا گیا، مغربی پاکستان کو واحد صوبہ بنا دیا گیا تھا. اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا. ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست بنائی گئی، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی. جو مشترکہ اختیارات کی فہرست ہوتی ہے اس پر بیک وقت مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے. آئین میں صوبوں کو بھی کافی حد تک خود مختاری دی گئی تھی. پھر نمبر 3 پہ آپ لکھیں گے کہ یہ آئین لچکدار تھا. 1956 کا آئین لچکدار نوعیت کا تھا، یعنی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس میں تبدیلیوں کی گنجائش موجود تھی. قومی اسمبلی کے حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی اور اس ترمیم کی توثیق صدر کرتا تھا. نمبر 4 پہ آتے ہیں پارلیمانی نظام کہ 1956 کا پاکستان کا پہلا آئین پارلیمانی نوعیت کا حامل تھا. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا. صدر کو برائے نام اختیارات حاصل تھے. اختیارات کا اصل سرچشمہ وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، لیکن وہ اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھی. صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں. صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھا، یعنی صدر کو علیحدہ کرنے کا طریقہ مواخذہ کے ذریعے ممکن تھا اور اس کے لیے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت درکار تھی. قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف عدم اعتماد کا اختیار بھی رکھتی تھی. پھر نمبر 5 پہ اگر آپ آئیں تو یک ایوانی مقننہ آپ بتائیں گے یونی کیمرل لیجسلیچر تھی. 1956 کے آئین کے تحت مقننہ کا ایک ہی ایوان رکھا گیا جس کا نام قومی اسمبلی تھا اور اس کے اراکین کی کل تعداد 300 تھی. 150 اراکین مشرقی پاکستان سے لیے جانے تھے اور 150 ہی مغربی پاکستان سے لیے جانے تھے. خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھی. اور یہ یک ایوانی مقننہ جو ہے اس کی مدت 5 سال تھی، یعنی قومی اسمبلی جو اس کا ایک ایوان تھا اس کی مدت 5 سال رکھی گئی. 5 سال کے بعد نئے انتخابات کے تحت نئی مقننہ کا چنا جانا جو ہے وہ قرار پایا. آج کے لیے ہی اتنا ہی کافی ہے. اگلا آئین جو ہے، آئین کا اگلا حصہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.